جد الحسن والحسین ابی الزہراء وابن القاسم حضرت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاسدین والظالمین من یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة صلاة حضرت محترم بزرگان ملت و امام حیدر کربلا دعائے سیدۃ النساء العالمین انتہائے واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم ان مرحومہ کے اشارے ثواب کے لیے اس مجلس سے ادا کرنے بعد کیا گیا ہے بہت سے آپ اور ہم جمع ہوئے ایک موقع لے کر ایک مقصد ہے لہذا اولا مقام ہوا ہے کہ پروردگار میں تو پہلے چار دا معصومین علیہ السلام اور اللہ کو ہمارے امام کے ذرائع خدایا لباس ہے محمد والے محمد کا بالخصوص لباس کا یتیم عن کربلا مرحومہ کے وارثین کو عزیز و اقربا کو مرحومہ کے متعلقین کو مرحومہ کی اولاد کو سب جمیل پروردگار لباس محمد والے محمد کا مرحومہ کو اور حاضرین مجلس مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب بالخصوص شہادت معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب مرحومہ کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد کا مرتبہ سلام محترم معزز سامعین، چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے اور علماء بزرگ کی یہ روش رہی ہے، یہ لازم تو نہیں ہے لیکن ایک روش رہی ہے کہ جب کبھی سال ثواب کی مجلس سے خطاب کیا ہے تو عموماً اکثر و بیشتر ان آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے تو آیہ کریمہ موت سے تعلق رکھتی ہو یا حیات سے تعلق رکھتی ہو، لیکن جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف یعنی جسے میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ آیہ کریمہ تنہا موت اور حیات سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ آیہ کریمہ اس کے متعلق ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ اب آپ بہت دیر تمہیدی مراحل سے نہیں گزرنا ہے، آیت کا انتخاب بزرگان کی وجہ سے کیا ہے، زیادہ تر سامعین میں بزرگان تشریف فرما ہے تو لہذا بہت دیر تمہید نہیں اور ایک مختصر سے تمہید بنا کر ایک گفتگو ہے جو آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آیت کا مفہوم بھی میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکا تو میری گفتگو میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک۔ برکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ اب یہ ذرا محسوس کرنا، پروردگار عالم اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے اور کائنات کو بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کہاں پہنچنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے عقیدہ توحید میں پختگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا جن کا اللہ کرسی پر بیٹھ کر جہنم میں اپنا پیر ڈال دے
وحدت کی داد دی جائے. افتخار عارف صاحب کا شعر ہے یہ, اس کا بڑا کمال کا شعر ہے. میں عموماً جو مجھے جانتے ہیں میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن بات آئی ہے موضوع سے تو کہتا چلو ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے. خدا کو مان رہے ہیں علی کے ہوتے ہوئے. اگر عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتا. لہذا عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اب ذرا محسوس کریں اس آیت کو. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت. میں پھر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت. یعنی آیت صریح طور پر اعلان کر رہی ہے اللہ بادشاہ نہیں ہے, بلکہ اللہ وہ ہے جو بادشاہ بناتا ہے. دیکھیں ذرا باہر پہنچے تو میرے ساتھ رہے. یعنی آیت نے قیامت تک کے لیے پیغام یہ دیا کسی بادشاہ کو خدا نہ ماننا, بلکہ اللہ کو بادشاہ ساز ہے. اللہ کو بادشاہت جیسے سورہ بقرہ میں ہوا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے. تو اللہ بادشاہ نہیں ہے, اللہ وہ ہے جو بادشاہ بناتا ہے. اللہ کنگ میکر ہے. ذرا محسوس کریں. اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹائٹل قبضہ لیا ہے اور اپنے آگے کنگ میکر لکھوا لیا. کائنات میں ایک ہی کنگ میکر ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن دے رہا میں وہ ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. تو کہیں زمانہ کنگ میکر کو خدا نہ سمجھ لے, اس لیے اللہ نے بڑھ کر تعارف کرایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ایسا بادشاہت دینے والا ہے کہ جس کی قدرت کائنات کی ہر شے پر ہے. اور پھر اگر ابھی بھی مفہوم واضح نہ ہوا تو اس نے اپنا ایک اور تعارف کرایا فوراً اسی آیت سے بڑھ کر الذی خلق الموت والحیات. کہیں پاور والے کو دنیا خدا نہ سمجھ لے, لہذا اس نے ایک اور تعارف کرایا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. اب آیت کا ترجمہ میں آپ کے ذہن تک پہنچا چکا, تمہید سے گزر چکا, اپنی تقریر کا پہلا جملہ سرد کرنے جا رہا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. اس آیت کا مفہوم بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ جو مردے کو زندہ کرتے اسے اللہ کہا جائے گا. حیات دینے والے کو اللہ نہیں کہتے, بلکہ جس نے نقطہ حیات کو خلق کیا ہو. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ لفظوں میں آسانی کروں تو یوں کہہ دوں کہ مردے کو زندہ کرنے والوں کو بھی حیات دینے والا اللہ ہی ہے. تو اس آیت کا مفہوم یہ بالکل نہیں ہے کہ جو مردے زندہ کرتا ہو وہ اللہ ہے. یہ کام تو اللہ کی مخلوق کا ہے. آپ نے غور کیا, یہ کام تو اللہ کی مخلوق کا ہے جو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. اللہ تو وہ ہے جس نے نقطہ حیات کو خلق کیا, یعنی جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. اب ہم چونکہ زندہ ہیں تو حیات پہ بات ہو رہی ہے, اور ہمارے درمیان سے لوگ جا رہے ہیں تو موت پہ بات ہو رہی ہے. لیکن فلسفہ حیات اور فلسفہ موت اگر انسان سمجھ جائے تو مرنے کے بعد بھی زندہ, اور اگر فلسفہ حیات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کنہیں تبلیغ کر رہے ہو, یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ذرا مقصد حیات تو سمجھیے, میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں نا. تو فلسفہ حیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حیات ہے کیا اور موت ہے کیا. سنیں, جو آل محمد کی محبت میں گزر جائے وہ حیات ہے, اور جو آل محمد سے ملا دے وہ موت ہے. اس کے علاوہ ہمارے نزدیک کوئی فلسفہ نظر نہیں آتا. علماء کے نزدیک
تشیع کے نزدیک کوئی دوسرا فلسفہ حیات اور موت کا نظر نہیں آتا ہے، تو لہذا چونکہ ہم زندہ ہیں تو حیات پہ گفتگو کرنا ہے۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، میں وہ ہوں جس نے حیات کے وجود کو خلق کیا، اور میں ہی وہ ہوں جس نے موت کے وجود کو خلق کیا۔ وجود حیات کا خالق اللہ ہے، وجود موت کا خالق اللہ ہے۔ ذرا محسوس کرنا پھر وجود حیات خلق کیسی؟ اس نے کائنات کی ہر ایک مخلوقات کو بنایا۔ ذرا محسوس کرنا، یہ بہت نازک سی گفتگو ہے جو صرف 2 لمحے کی ہوگی اور اس کے بعد نتیجے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس نے کائنات کی ہر مخلوق کو بنایا۔ کائنات میں کتنی خلقت نہیں ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، دریاؤں میں رہنے والی مخلوقات ہے، زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑے ہیں، یہ سب حیات ہے یا نہیں ان کے پاس؟ کیڑوں کے پاس حیات ہے یا نہیں ہے؟ چوپاؤں کے پاس حیات ہے یا نہیں؟ زندگی تو ہے نا، بات حیات کی ہو رہی ہے نا۔ پرندوں کے پاس حیات ہے یا نہیں؟ انسانوں کے پاس حیات ہے یا نہیں؟ تو حیات تو سب کے پاس ہے نا، تو پھر انسان کی حیات اشرف المخلوقات کیوں بنی؟ دیکھیے اگر آپ کے ذہن تک بات پہنچ رہی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ بھائی حیات جانوروں کے پاس بھی ہے، حیات پرندوں کے پاس بھی ہے، دریاؤں کی مخلوقات کے پاس بھی ہے، زمین پر رینگتے ہوئے کیڑوں کے پاس بھی ہے، لیکن اللہ نے انسان کی حیات کو سپیریئر بنایا، اس لیے کہ اس نے فخر محسوس کیا ہے انسان کو خلق کرتے ہوئے، اور سورہ رحمان میں کہا خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا۔ اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے تو جملہ صرف کر رہا ہوں، پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا میں نے نمازی کو خلق کیا۔ بھائی آپ کے ذہن آمادہ نہیں تھے، یہ جملہ جیسے پہنچنا چاہیے تھا ویسے نہیں پہنچا ہے۔ پروردگار عالم نے کسی حدیث قدسی میں نہیں کہا میں نے روزے دار کو خلق کیا، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نے حاجی کو خلق کیا، اللہ نے نہیں کہا میں نے سخی کو خلق کیا، لیکن اس نے فخر کیا میں نے انسان کو خلق کیا۔ نمازی خلق نہیں کیا، انسان خلق کیا۔ یعنی اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ بندہ نمازی ہو پر انسان نہ ہو۔ نہیں جملہ ہی نہیں پہنچا بھائی، ارے بندہ حاجی ہو پر انسان نہ ہو۔ لہذا اللہ فخر کر رہا ہے میں نے انسان کو خلق کیا، خلق الانسان۔ یہی وجہ ہے کہ سنیے انسان کو خلق کیا، کیوں؟ اسے سپیریئر بنایا، اسے عقل سے نوازا، علم القرآن، ہم نے اسے تعلیم سے نوازا۔ ذرا کتنی میں آیتیں پیش کرتا چلوں، اگر میرے پاس وقت ہو تو بہت آیتیں ہیں اس موضوع میں پڑھنے کے لیے، لیکن بہت تیزی سے۔ اور پھر انسان میں اللہ نے 2 صنف خلق کی، ایک صنف کو مرد کہا گیا اور ایک صنف کو خاتون کہا گیا۔ یہ دونوں صنفیں کس میں ہیں؟ انسان میں۔ اب اگر یہ جوانوں کے ذہن میں عموماً بات آ جاتی ہے حضور زمین پہ ایک اور صنف پائی جاتی ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو یہ اللہ نے خلق نہیں کی ہے۔ ذرا محسوس کریں، یہ تو انسان کی خطاؤں کا نتیجہ ہے، مقصد الہی نہیں تھا بھائی، یہ مقصد الہی نہیں تھا، یہ تو انسان کی خطاؤں نے ایک اور خلقت کو وجود دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے دلیل کہیں تو اس کائنات میں ہر چیز اللہ نے اپنی مرضی سے خلق نہیں کی ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہیں۔ اس نے انسان کے لیے رحمانیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسان کے لیے جنت کو خلق کیا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ میرا ہر بندہ جنت میں جائے، میرا ہر بندہ جنت میں جائے۔ اس نے جنت کو اپنی مرضی سے خلق کیا ہے، پر دوزخ کو اپنی مرضی سے خلق نہیں کیا ہے۔ اگر جملہ پہنچے تو میرے ساتھ رہیے گا بھائی، اس نے جنت کو اپنی رضا پہ خلق کیا ہے، لیکن دوزخ کو اپنی مرضی پہ خلق نہیں کیا۔ کیا حدیث قدسی نہیں ہے؟ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر سب علی کی ولایت میں جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ تو بندوں کی بغاوت میں مجبور کیا ہے، یہ تو بندوں کی خطاؤں نے مجبور کیا ہے کہ ایک اور چیز خلق کرنا پڑی ہے نا۔ تو یہ تیسری صنف جو ہے انسان کی خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی
معجزہ نہیں ہے، انسان کی خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ لہذا اللہ نے انسان میں دو شے خلق کی، دو صنف بنائی، ایک صنف مرد ہے اور ایک صنف خاتون ہے۔ اب ذرا محسوس کرنا، اور ان دونوں صنفوں کو عزت سے نوازا، عزتوں کا تاج ان کے سر پر سجایا، کامیابی و کامرانی کا تاج ان کے سر پر سجایا، سارے عالم میں سپیریئر انہیں بنائے، اشرف المخلوقات کہہ دینا۔ اگر دلیل کے طور پر میں ایک فکرہ کہتا چلوں کہ کتنی عزتیں دی اللہ نے، خدا داد منصب، وہ 5 منصب جو اللہ کے علاوہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، وہ 5 منصب اللہ نے انسان کو دیے، دنیا کی کسی اور مخلوق کو نہیں دیے، نہ جنات کو دیے، نہ فرشتوں کو دیے، صرف اللہ نے انسان کو دیے۔ پہلا منصب ہے خلافت، اللہ نے کسی جانور کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ تو دنیا والے ہیں جنہوں نے جانوروں کو خلیفہ بنا لیا۔ اللہ نے کسی جانور کو خلیفہ نہیں بنایا۔ پہلا منصب ظاہری طور پر ہے خلافت، اور دوسرا منصب ہے نبوت، اللہ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، انسان کو بنایا۔ رسالت تیسرا منصب، چوتھا منصب امامت، اور 5واں منصب ہے ولایت۔ یہ منصب نہیں ہے، عزتوں کا تاج ہے سر پر۔ اگر جملہ نہیں پہنچا تو یوں کہہ دوں، یہ اللہ نے منصب نہیں دیا ہے، بلکہ منصب دے کر کائنات کی ہر مخلوق کو ان کا تابع بنا دیا۔ بھائی کائنات کی ہر مخلوق ان کے تابع ہو گئی۔ نبوت اگر آواز دے تو جانور بھی آئے گا، نبی آواز دے تو درخت بھی آئے گا، نبی آواز دے تو کلمہ بھی پڑھتے ہوئے کنکر نظر آئیں گے۔ کائنات کی ہر مخلوق کو ان کے تابع بنا دیا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا پوری تاریخ میں آدم سے لے کر آخری نبی تک، پوری تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا کسی جانور نے نبی کی بغاوت کی ہو؟ میں قربان جاؤں اس گرمی پر حضور، پوری تاریخ میں آپ نے دیکھا کسی جانور نے نبی کی بغاوت کی ہو؟ یا تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی نے بھیڑیوں کو بلایا اور بھیڑیا نہ آیا ہو؟ ارے نبی کی آواز پہ تو بھیڑیے بھی چلے آئے، یہ کیسے انسان تھے؟ نبی بلاتا رہا، یہ بھاگتے رہے۔ کائنات میں کسی نے بغاوت نہیں کی ہے۔ ساری دنیا میں معصوم کی بغاوت بس انسان نے کی ہے۔ اب اگر جملہ پہنچا ہے تو میں پھر کہتا چلوں، ساری دنیا میں معصوم کی بغاوت صرف انسان نے کی، صرف انسان نے کی۔ ساری دنیا میں معصوم کی بغاوت جسے شریعت نجس العین جانور کہتی ہے، اس نے بھی معصوم کا اتنا احترام کیا کہ اپنا شکار چھوڑ دیا، حدود سے باہر کھڑا رہا۔ مجھے نہیں معلوم ہے ابھی بھی جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ جسے دنیا نجس کہتی ہے اس نے بھی معصوم کا اتنا احترام کیا، ہرن کو جانے دیا، اپنا شکار چھوڑا، احترام معصوم میں۔ تو ساری دنیا میں بغاوت صرف کی ہے معصوم کی کس نے؟ صرف اور صرف بغاوت کی ہے انسان نے۔ اللہ نے، اب آپ دور حاضر میں زندگی گزار رہے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا، بس سرسری طور پر کہہ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے تو انسان کو بڑی عزت سے نوازا تھا، یہ تو بدبخت انسان ہی نکلا جس نے اپنی عزت کو نہ پہچانا۔ نہیں، اس جملے کی قدر نہیں ہوئی، لہٰذا ایک جملہ وضاحت کے طور پہ کہہ دوں، اللہ نے تو انسان کو مختار بنایا تھا، یہ تو بدبخت انسان نکلا جو ظالموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ انسان نے تو مختار بنایا تھا، عزتوں کا تاج اپنے سر پہ سجایا تھا، انسان کو سپیریئر بنایا تھا، پہلا منصب دیا گیا انسان کو۔ اللہ نے حضرت انسان کو پہلا منصب دیا جسے خلافت کہتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ حتی الامکان نبی بھی دعا کرتے ہوئے تو نظر آئے میرے بھائی کو خلیفہ بنا دے، پر ہمت نہیں ہوئی یہ کہہ دے کہ آج سے میرا خلیفہ میرا بھائی ہوگا۔ جناب موسیٰ کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری الی آخر ہے نا۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو باوقار بنایا، عظمت کی، پہلا منصب ہے خلافت۔
اور اسی پہ ہمارا مدعا ہے، اور یہیں سے ہماری جو ہے وہ لڑائی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آل محمد کے گھرانے سے جو پہلا حق چھنا ہے وہ ہے خلافت۔ سب سے پہلا حق نبی کے بعد جو آل محمد کے گھرانے سے چھنا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی حق علی، پہلا حق جو چھنا ہے حق علی چھنا۔ ذرا محسوس کرنا، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے گفتگو اس موضوع پہ ہوتی ہوئی ہیں، لیکن میں تازہ ترین شر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سوال یہ، ایک پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں طاہر القادری، نام اس لیے لیتا ہوں چونکہ سوشل میڈیا پہ بات ہے نا، اہل تسنن کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے طاہر القادری۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر نبی کے بعد انتخاب بھی ہو رہا تھا، سلیکشن بھی ہو رہا تھا کہ بھائی سلیکشن کیا جائے گا، اگر سلیکشن بھی ہو رہا تھا، انتخاب بھی ہو رہا تھا، تو سپیریئر کا کیوں نہیں ہوا؟ بھائی اب میں صاحبان شعور کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی اگر ایک چھوٹے سے قبیلے کا یا قوم کا صدر بھی بنایا جائے، اب یہ بات میری صاحبان شعور کے لیے ہے، صاحبان شعور قوم کا صدر بھی اسے بنائیں گے جو صدارت کے لائق ہو، بے شعور ہی سے بزرگی کی وجہ سے صدر بناتے ہیں، صاحبان شعور اس سے صدر بناتے ہیں جو صدارت کے لائق۔ اگر انتخاب بھی ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا سپیریئر کا کیوں نہیں؟ کہ سپیریئر کا 3 حدیث ایسی ہیں جو علی کو سپیریئر بناتی ہیں اہل تسنن کی کتابوں میں، توجہ 3 حدیث۔ پہلی حدیث جو ہمارے ہاں تو بہت ساری ہیں اہل تسنن کے یہاں، پہلی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو علم میں علی سب سے آگے، تو سپیریئر علم میں جو ہے وہ کون ہے؟ علی۔ دوسری تاریخ الخلفاء شبلی نعمانی کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ نبی فرماتے ہیں میرے جانثاروں میں افضل ترین جانثار کا نام ہے علی، تو جذبہ قربانی میں علی سب سے آگے۔ اور تیسری حدیث جو بخاری میں بھی موجود ہے جو غدیر میں دی گئی، من کنت مولا فہذا علی مولا، البتہ یہاں مولا کا ترجمہ دوست کا کیا جاتا ہے، 1000 زاویہ آپ نے سنے، ایک زاویہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ مولا کا معنی جو ہے وہ دوست کے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، تو اعلان کس کے سامنے ہو رہا؟ صحابیوں کے۔ کتنے صحابی موجود ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے بس علی کو دوست کہنا، ارے میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں میں حضور ہے، تو قربت میں بھی علی سب سے آگے، تو جب انتخاب ہو رہا تھا تو سپیریئر کا کیوں نہیں؟ اب ایک فتنہ چھوڑا گیا قوم کی طرف طاہر القادری صاحب کی طرف سے، وہ فتنہ کیا ہے وہ سن لیجیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ بات کو سمجھے نہیں، یہ ایک پالیسی تھی اس وقت، کہ کیا پالیسی تھی کہ چونکہ علی علم میں افضل تھے تو لہذا ان کے حوالے دین کر دیا گیا، اور یہ سیاست کے ماہر ترین تھے، پولیٹیشین تھے، لہذا ان کے حوالے حکومت کر دی گئی۔ اب آپ نے اس فتنے کی طرف متوجہ ہوئے، ایک جملہ میں کہتا چلوں، یاد رکھنا، باطل کی حمایت میں جتنے بھی جواب دیے جائیں ہر جواب میں نقص ہوگا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس لیے کہ جواب ہے باطل کی حمایت میں، ہر جواب میں نقص ہوگا۔ اگر طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے تو سنیے پھر ہمارا ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض کیا ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ علی کے حوالے دین کیا گیا چونکہ دین میں افضل، علم میں افضل تھے، اس لیے ان کے حوالے دین کر دیا گیا، اور انہیں خلافت اس لیے دے دی گئی کہ سیاست کے ماہر ترین تھے، بہترین پولیٹیشین تھے، انہیں حکومت دے دی گئی، تو آپ کے جواب کے مطابق قیامت تک کے لیے یہ طے ہو گیا جنہیں سیاست کی وجہ سے خلافت ملی ہے اب انہیں حق نہیں ہے وہ دین کے معاملے میں بولے۔ ارے میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں میں حضور ہے، بھائی جنہیں سیاست کی وجہ سے حکومت ملی ہے اب انہیں حق نہیں وہ دین کے معاملے میں بولے، جب حق نہیں تھا تو تراویح کہاں سے لے سلوات ہے دینا محمد والے محمد پر۔ تو حضور اللہ نے تو انسان کو اشرف بنایا تھا اور اپنی
اور ایک صنف کا نام ہے خاتون، اور دونوں کو یہ شرف دیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا. ذرا محسوس کریں وہ کیا ہے؟ وہ کہ جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، جو ایمان لائے، من ذکرن او انثی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، فہو مومن، بس وہی مومن ہوگا. یہ اللہ نے ایک پیمانہ دے دیا، یعنی مردوں کو بھی یہ جتا دیا کہ تم مردانگی کی وجہ سے افضل نہیں ہو، تاکہ زمانے میں کہیں یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے اس لیے ہم افضل ہیں. تو اللہ اپنا پیمانہ دے رہا ہے کہ جو اچھے اعمال والا ہوگا، جو مومن ہوگا، جو ایمان لانے والا ہوگا، من ذکرین، چاہے وہ مرد میں سے ہو، اب انسا، چاہے وہ عورت میں سے ہو، بس وہی مومن ہوگا. تو اللہ نے دونوں کو برابر عزت دی. اب ذرا محسوس کرنا ایک جملہ، یہ اللہ نے عزت دی مرد اور عورت، اور پھر یہ مرد اور عورت دوسرے زمرے میں آئے اور وہ دوسرا زمرہ کہلایا والدین. تو پھر نبی نے آ کر ایک اور عزت دی. عزت اللہ ہی نہیں دی پر بزبان نبی، حدیث قدسی ہے چونکہ. وہ دوسری عزت کیا ہے؟ وہ دوسری عزت یہ ہے کہ ہم نے ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے. اب یہ آدھی بات ہے، مکمل بات کر رہا ہوں. اور اس جنت کی چابی تمہارا باپ ہے. بھائی آپ نے غور نہیں کیا اس حدیث پہ؟ جنت ہے ماں کے قدموں میں اور جنت کی چابی ہے باپ. یعنی اس کا مطلب یہ ماں کی رضا مندی سے جنت تک آ تو سکتے ہو، جا نہیں سکتے جب تک باپ راضی نہ ہو جائے. دیکھیں اگر بات پہنچی تھی تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بھائی ماں کی پیروی کر کے جنت تک آ تو سکتے ہو، جا نہیں سکتے، اس لیے کہ جنت کی چابی کون ہے؟ باپ. جب تک باپ راضی نہ ہو جائے، اگر مجھ سے دلیل مانگی جائے تو میں یوں کہوں، اگر ماں کی رضا مندی پہ جنت مل جاتی تو نوح کا بیٹا جنت میں جاتا. اس لیے کہ زندگی بھر وہی کرتا رہا جو ماں نے کہا. ماں نے کہا بیٹا سفینے میں نہیں جانا، بیٹا نہیں گیا. ماں نے کہا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ بنا لیں گے، بیٹا ماں کے پیچھے پیچھے. پروردگارہ جنت دے دے، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. اور یہ وہی کرتا رہا جو ماں کہتی رہی کہ نہیں دوں گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو ماں باپ کے خلاف چلی جائے، یہ ماں ہی ایسی ہے جو باپ کے خلاف ہے. تو جو ماں باپ کے خلاف چلی جائے، نہ وہ جنت میں جائے گی، نہ اس کے پیروکار جنت میں جائیں گے. اور وضاحت کر دوں جوانوں کے لیے ایک جملہ اور. بھائی نبی ہوتا ہے امت کا باپ اور نبی کی بیوی ہوتی ہے امت کی. تو تاریخ نے منظر کتنا حسین دکھایا. جتنے ماں کے پیچھے تھے سب جہنم میں گئے، اور جتنے باپ کے ساتھ سفینے میں تھے سب جنت میں گئے. اب سمجھ میں آیا نبی نے پہلے ہی کیوں فرمایا تھا میں اور علی اپنی امت کے باپ ہیں، اور جو باپ کے ساتھ تھے وہ جنتی. تو جنت ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے، وہ ماں جو باپ کی وفادار ہو. ذرا محسوس کرے. اور باپ بھی وہ جو صاحب کردار ہو. باپ بھی ایسا ہو کہ جو صاحب کردار ہو. یہ نہیں کہ کوئی جوہری اور شرابی باپ ہو اور اس کی مرضی پہ ہی جنت ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے پھر ایک اور مثال دے دی. مثال وہ یہ ہے کہ ہم نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کا آئیڈیل بنایا. اگر تنہا باپ کی رضا چلتی تو پھر یہ کیا ہوتا. لہذا اللہ نے دوسری مثال بھی فوراً دی. تو اللہ نے دو صنف خلق کی انسان، ایک مرد اور ایک عورت. بات تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک منزل کی طرف لا رہا ہوں. لیکن مقام افسوس ہم نے صرف مردوں کی قربانیاں پڑھی ہیں. اسلام کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، اسلام کے لیے جو قیام کیے گئے ہیں، میں
یہ جملہ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہم نے جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی صرف مردوں کا دیکھا تاریخ میں، ورنہ جتنا احسان اسلام پہ مردوں کا ہے اتنا ہی احسان ہے اسلام پہ خواتین کا۔ میں دلیل کے طور پر کہتا چلو، دلیل سن لیجیے، قربانی کا جذبہ سن لیجیے۔ باپ کی قربانی کیا ہے؟ ساری دنیا یاد کر رہی ہے اور منا رہی ہے، وہ کیا ہے سنیے، آنے والی ہے قربانی۔ باپ کی قربانی یاد کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی جناب ابراہیم نے 3 دن تک خواب دیکھا یا نہیں؟ اور تیسرے دن فرما رہے ہیں بیٹا میں 3 دن سے متواتر ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے بابا؟ کہ میں مینا کے میدان میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب کیا تھا؟ بابا آپ اپنے خواب پورا کیجئے، مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اب یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا میرے سامنے، یہ جملہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، جوانوں تمہارے لیے ہے، اور یہ آج کی مجلس کا میری جانب صاحب کے لیے تحفہ ہے۔ باپ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے متعلق خواب دیکھا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے آپ اپنا خواب پورا کیجئے، مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ جی چاہتا ہے جملہ کہہ دوں، وہ بیٹا ہی کیا جو باپ کا خواب پورا نہ کر سکے۔ بے قربان جاؤں حضور، میں اس جملے پہ یہ تحفہ تھا آپ کے لیے، اسے نصیحت سمجھیے یا تحفہ سمجھیے۔ وہ بیٹا ہی کیا جو باپ کا نیک خواب پورا نہ کر سکے۔ تو باپ نے خواب دیکھا، حکم کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ تو کیا ساری دنیا یہ قربانی منا رہی ہے کہ نہیں؟ یاد منا رہی ہے کہ نہیں منا رہی؟ تو باپ کی قربانی یاد رہی نا؟ بیٹا مرا تو نہیں، ذبح تو نہیں ہوا، بچ گیا نا، اس لیے کہ ابراہیم نے تو لٹا دیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے، اس نے بچا لیا۔ یا کسی ایسے شخص کا کرم ہے کہ جس نے نبی کو ذبح اللہ بنا دیا، ذبح اللہ ہے نا، یہ کسی کا کرم تھا۔ تو ذرا محسوس کریں، یہ ہے باپ کی قربانی۔ ایک بیٹا رضا الہی کی خاطر چھری کے نیچے لٹا دیا، یہ سب نے یاد رکھا۔ اب ایک ماں کی قربانی سناؤ بیٹے کے متعلق، قرآن سنیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ، اوحینا الی امک، موسیٰ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا۔ اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے خواب نہیں دیکھا ہے۔ الہام سمجھتے ہیں نا؟ الہام یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، کوئی خواب میں منظر نہیں دکھایا ہے، بس دل میں یہ بات ڈالی صندوق بناؤ، موسیٰ کو صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو۔ بھائی ایسا زمانہ کا جملہ پہنچا ہے اور تاریخ آپ کے ذہن میں ہے تو یہ قدر یاد رکھیے گا۔ ایک باپ کا بیٹے کا چھری کے نیچے لٹانا یاد رہا زمانے کو، یہ زمانہ ماں کی قربانی بھول جاتا۔ بھائی ایک ماں کے لیے ایک دن کے بچے کو دریا کے حوالے کرنا آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کی وضاحت کروں تو یوں کہہ دوں، اگر کسی کے گھر میں کمسن بچہ ہے تو ان سے صاحبان اولاد ہیں، آپ ان سے پوچھیے، جب تک بچہ ہنس رہا ہے، جب تک بچہ مسکرا رہا ہے، وہ سب کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے، آپ نے تو اولادیں پالی ہے بھائی۔ اگر بچہ کھیل رہا ہے تو چچا نے بھی اٹھا لیا، بچہ مسکرا رہا ہے تو دادا نے بھی لے لیا، لیکن اگر بچہ رویا تو بچہ بچے کی ماں کے حوالے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جو احساس ماں کر سکتی ہے وہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک باپ کا چھری کے نیچے بیٹے کو لٹانا یاد رہا۔ اللہ جانتا تھا ماں کی قربانی بھول آ دی جائے گی، لہذا اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے نازل کیا کہ تمہیں ماں کی قربانی یاد ہے یا یاد نہیں ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو ایک دن کے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں، اس کا کیا ہوگا، ایک دریا کے حوالے۔ اور پھر اللہ نے کہا، اب دوسری خاتون کا، ایک خاتون نے رضا الہی کے خاطر قربانی دی، ایک باپ نے رضا الہی کے خاطر قربانی دی۔ اب ایک دوسرا زمرہ آ گیا، یہ ہے ماں کا زمرہ۔ اب دوسرا زمرہ سن لیجیے،
परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद में, हुजूर ये नतीजा रायगा ना हो जाए, बहुत मेहनत से पढ़ रहा हूँ इस नतीजे को। और नतीजा क्या कुरान कह रहा है, मूसा वो वक्त याद करो जब हमने आपकी बहन को आपके तजस्सुस के लिए फिरौन के दरबार तक भेजा, आपकी हिफाजत के लिए। तो जनाब मूसा की बहन किसकी हिफाजत के लिए निकली? किसकी हिफाजत के लिए? भाई की हिफाजत के लिए। किसके दरबार तक? फिरौन काफिर ही नहीं, जालिम है, 70,000 बच्चे कत्ल करा चुका है। एक बहन को भाई की हिफाजत के लिए दरबार तक भेजा गया। मैं कुर्बान जाऊं, मैं समझ रहा था कि साहिबाने महल मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने बहुत नाजुक सा मरहला आपके सामने रखा है। एक बहन को भाई की हिफाजत के लिए दरबार तक भेजा गया और फिर अल्लाह ने उसे कुरान की आयत बनाकर कयामत तक के लिए लायक जिक्र बना दिया। और ऐसा बनाया कि जब भी ये जिक्र होगा सवाब मिलता रहेगा, इसलिए कि कुरान का देखना भी सवाब, कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब। और जब तक इस बहन का जिक्र होता रहेगा सवाब मिलता रहेगा। अजीब है मुसलमान, अरे जो बहन भाई की हिफाजत के लिए दरबार तक जाए वो तो लायक का जिक्र हो जाए, और जो बहन इस्लाम की हिफाजत के लिए दरबार तक जाए वो तो लायक का जिक्र है। जो इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, तो 2 बीवियों का जिक्र कुरान मजीद में, और तीसरी बीवी और आखिरी मंजिल। मुझे जितना वक्त मिला था तमाम हो चुका। तीसरी बीवी, ये 3 आगे पढ़ने को बहुत सारी खवातीन है, लेकिन एक जुमला मुझे पढ़ना है बस। जब ये इस्लाम फूलने लगा, फलने लगा और मक्के की गलियों में आ गया, और मक्के में हमारे यासिर मक्के की बुलंदी से ऐलान कर रहे हैं बहुक्म रिसालत में आप कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि फला पा जाओ। अब मक्के में इस्लाम को जरूरत पड़ी तो फिर मक्के में एहसान हुआ, और मक्के में भी इंसान ने एहसान किया, और इंसान की दोनों सिनफों का एहसान। मक्के में इस्लाम पे एहसान किया एक मर्द ने और एक खातून ने। जिस मर्द ने मक्के में एहसान किया उस मर्द का नाम है अबू तालिब। पता नहीं अभी भी आपके जहन तक मैं ये नाजुक सी कड़ी पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा, खुदा मेरे लफ्जों को तौफीक दे के मैं आपके जहन तक जुमला पहुंचाऊं। मक्के में जिस मर्द ने इस्लाम पे एहसान किया उस मर्द का नाम है अबू तालिब, और जिस औरत और खातून ने एहसान किया मक्के में उस खातून का नाम है खदीजा। तो मक्के में एहसान हुआ इस्लाम पर एक खातून का, एक मर्द का। मर्द है जनाबे अबू तालिब और खातून है जनाबे खदीजा। मक्के में एहसान मिला, परवान चढ़ा और सफर किया इस्लाम ने, और मक्के से सफर करके मदीने में आ गया। लेकिन ये दोनों मोहसिन इस सफर से पहले ही दुनिया से चले गए, जनाबे अबू तालिब भी और जनाबे खदीजा भी। फिर इस्लाम को मदीने में जरूरत पड़ी तो फिर एक मर्द ने एहसान किया और फिर एक औरत ने एहसान किया। जिस मर्द ने मक्के में एहसान किया था उसी के बेटे ने एहसान किया है मदीने में। अरे कुर्बान जाऊंगा, मैं तो जुमला बसने जा रहा हूं। और जिस बीबी ने मक्के में एहसान किया था उसी की बेटी ने एहसान किया है मदीने में। महसूस कर, एक मर्द का एहसान मक्के में और एक मर्द का, एक खातून का एहसान मक्के में, और फिर उसी के बेटे का एहसान मदीने में, और फिर उसी की बेटी का एहसान मदीने में। जिस मर्द ने मदीने में एहसान किया उस मर्द का नाम है अली, और जिस खातून ने मदीने में एहसान किया उस खातून का नाम है सैयदा। यह है कि नहीं? अब इस्लाम इतना फूला फला कि लोग समझ गए कि इस्लाम को मद्दे मुकाबिल आकर नहीं हराया जा सकता। जरा महसूस करना, रिसालत माब ने जितनी भी अपने दौर में जंगें लड़ी हैं वो जंग काफिरीन से थी, मुशरिकीन से थी, यहूदियों से थी,
عیسائیوں سے تھی. کوئی ایک جنگ ایسی تو نہیں ہے جو رسالت میں آپ نے مسلمانوں سے لڑی ہو, نہیں نا. رسالت کی آنکھیں بند ہوئی, مولا کائنات کا زمانہ آیا سن 36 ہجری میں, اور 36 ہجری سے 40 ہجری تک مولا کائنات نے حکومت کی 5 سال, اور 5 سال میں مولا کائنات نے 3 جنگیں لڑی. پہلی جنگ صفین, پہلی جنگ جمل, دوسری جنگ صفین, اور تیسری جنگ نہروان. اب مجھے بتاؤ ان تینوں جنگوں میں مد مقابل کون ہے؟ میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پہ. دیکھیے میں نے دنیا بھر میں سفر کیا ہے, شہروں کا بھی اور دیہات کا بھی, اور ہر ملک میں میں نے ہر سفر میں نے یہ منظر ضرور دیکھا ہے کہ سفر کی تھکان انسان میں غنودگی پیدا کر دیتی ہے, نیند آنے لگتی ہے, اور کبھی کبھی نیند ایسے آتی ہے کہ اسٹیشن چھوٹ جاتا ہے, آدمی 25 کلومیٹر آگے چلا جاتا ہے نا, تو غنودگی آ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے. لیکن میں نے دنیا کے ہر سفر میں دیکھا انسان اگر بیٹھ کے سو رہا ہو تو کبھی ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر گرتا ہے, اور گرنے سے بچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے اور سر زانوں پہ رکھ کے سو جاتا ہے تاکہ میں نہ گروں. ساری دنیا میں بس ایک ہی جگہ دیکھی ہے فرش اعضا جہاں سونے والا بھی سر اٹھا کے سو رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر, ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور گھبرائے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے سو رہے ہیں انہیں چین اور سکون نہیں مل رہا ہے. یاد رکھے فطرت انسان ہے, نیند جبھی آتی ہے جب اسے چین ملتا ہے. تو سونے والا بھی فضیلت کا زمرہ ہی بیان کر رہا ہے کہ نیند مجھے اس لیے آ رہی ہے, اب میں چین کی جگہ آ گیا ہوں, اب میں آرام کی جگہ آ گیا ہوں, ہے نا. تو ذرا محسوس کریں. تو جس مکے کا احسان, تو ذرا میں پھر کہہ رہا ہوں, رسالت میں آپ نے جتنی جنگیں لڑی وہ کافروں سے تھی, یہودیوں سے تھی, عیسائیوں سے تھی, مشرکوں سے تھی. ایک جنگ تو نہیں تھی مسلمانوں سے. مولا کائنات نے اپنی دور حکومت میں 3 جنگیں لڑی. پہلی جمل, سامنے مسلمان, دوسری صفین, سامنے مسلمان, تیسری نہروان, سامنے مسلمان. اور آگے بڑھا دوں مشیش, آپ مطالعہ کیجیے, اٹھائیے تاریخ, پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک جس نے بھی جنگ لڑی یا قیام کیا سامنے ہر امام کے مسلمان تھا. آپ نے غور ہی نہیں کیا, کبھی حکومت بنی امیہ تھی تو کبھی حکومت بنی عباس تھی, یعنی امامت کے سامنے مد مقابل تھے مسلمان, اور رسالت کے سامنے مد مقابل تھے کافرین. تو مجھے جملہ کہنے دیجیے, اللہ کا نظام ہی یہ تھا, اللہ نے رسالت کو بھیجا تھا کافروں سے لڑنے کے لیے, اور امامت کو بھیجا تھا منافقوں سے لڑنے کے لیے. نظام الہی یہ تھا. اللہ جانتا تھا کہ یہ اسلام کو جب مد مقابل آ کر نہیں مٹا پائیں گے تو یہ کیا کریں گے, یہ کریں گے یہ کہ اسلام کا لباس اوڑھ کر آئیں گے, یہ منافقت دل میں لے کر آئیں گے, اور اب اسلام کو مٹانا چاہیں گے. جب مسلمانوں میں منافق آ گئے اور اسلام پر حملہ ہونا شروع ہوا, پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں, تو اسلام کو پھر ضرورت پڑی. اتنی تمہید کے بعد بھی اگر آپ خاموش رہے تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ. ارے جب منافقین کا قبضہ اسلام پہ ہونے لگا تو پھر اسلام کو ضرورت پڑی. تو جس مرد نے مدینے میں مدد کی تھی اور منافقین گھیر کر اسلام کو کربلا تک لے آئے, تو جس مرد نے مدینے میں مدد کی تھی اسی کے بیٹے نے احسان کیا ہے کربلا میں. آپ ایک سلسلہ ہے, ایک کڑی ہے, اور جس بی بی نے مدینے میں مدد کی تھی سلام کی جناب سیدہ نے, اسی کی بیٹی نے احسان کیا ہے کربلا میں. ایک ہی سلسلہ ہے, ایک ہی حسب نسل ہے. منافقین اسلام میں چوک در چوک آنے لگے. اسلام دیکھیے, جب یہودی خیبر کے بعد یہ سمجھ گئے کہ اب ہم ان سے مد مقابل آ کے لڑ نہیں سکتے, یہ یہودی خیبر میں ہی سمجھ گئے تھے, اس لیے کہ انہوں نے گواہی مدینے میں دی تھی ہجرت سے پہلے, اور وہ ایک الگ تفصیل ہو جائے گی, الگ بحث ہو جائے گا, میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن ایک جملہ میں کہتا چلوں. اس کے بعد یہودی مد مقابل نہیں آئے اسلام کے کسی بھی امام کے زمانے میں, لشکر لے کے نہیں آئے. یہودی نے پالیسی اور اس دن سے ایک قیام کیا اور ایک منصوبہ بنایا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسلام کو تباہ کرنے کے 2 طریقے نکالے.
ایک تو یہ کہ یا تو مسلمان کو باتوں سے بہکا کر اسلام میں تفرقہ پھیلاؤ، تو جو باتوں سے بہک جائے اسے بھی اپنی طرف کر لو، اور اگر کوئی بکنے والا ہو تو اسے خرید لو، اسے اتنا دے دو کہ وہ ہمارے خلاف بولے ہی نہ، لہذا تم بیک فٹ پر رہو اور انہیں فرنٹ پر رکھو اور انہیں آپس میں لڑنے دو، یہ برباد ہوتے جائیں گے، ہم کامیاب و کامران ہوتے جائیں گے۔ یہ یہودیت کی پالیسی رہی ہے۔ ایک جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے۔ اب جہاں جہاں منافقت ہے، جہاں بھی، وہاں تک میرا یہ جملہ پہنچ جائے کافی ہوگا۔ سنیے، اس زمانے میں جو بھی ظالموں کے خلاف لڑتا نظر آئے تو سمجھ لینا اسلام والا ہے۔ میں نے بہت آسان سا فکرہ کہا تھا، اس سے زیادہ وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں۔ اور جو بھی یہودی کے ظلم پر خاموش نظر آئے سمجھ لینا یا بگا ہوا ہے یا بہکا ہوا ہے۔ دو ہی باتیں اس زمانے میں، اس ساری دنیا میں مجھ سے کہا گیا ہے ایک ایسے شہید کے بارے میں 2 فکرے پڑھنے کے لیے، لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے۔ ظالم کے خلاف قیام کرنا یہ کسی کے لیے آسان نہیں، پر اس کے لیے آسان ہے جس نے ایسوں کو مانا ہو کہ جنہوں نے لاتوں کے سامنے 72 کھڑے کیے ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ اس کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ اب کیونکہ وہ فلسفہ حیات جانتا ہے، وہ حیات ہے ہی نہیں جو ان کی محبت سے خالی ہو، اور وہ موت ہے ہی نہیں جو ان کی محبت پہ آ جائے، لہٰذا وہ فلسفہ حیات و موت جانتا ہے۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے ملک ایران میں، اگرچہ یقیناً یہ حادثہ ہے، اگرچہ یہ حادثہ ہی ہے اور ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو پروردگار مرحومین کے درجات میں اضافہ فرمائے، جوار ائمہ میں جگہ عنایت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرض ادا سے اچھا مقام نہیں ہے دعا کی مقبولیت کے لیے، زیادہ جملہ کہتا چلوں۔ لیکن اگر اس میں ذرہ برابر بھی کسی کی سازش ہے تو پروردگارہ تجھے واسطہ ہے کربلا کے مظلوموں کا، جلد از جلد ظالموں پہ اپنا عذاب نازل فرما، پروردگارہ جلد از جلد وہ اسباب مہیا فرما کہ منصوبہ بنانے والوں کے چہرے پہ نقاب ہو جائے، اس لیے کہ اگرچہ اس میں ذرہ برابر بھی کسی کا ہاتھ ہے، اگر ذرہ برابر بھی ہاتھ ہے تو پروردگارہ نیست و نابود فرما۔ ایک ایسی شخصیت سنیے، یہاں نہ جانے کتنے مومنین ایسے ہوں گے جو زائر امام حسین ہوں گے، نہ جانے کتنے مومنین ایسے ہوں گے جو زائر امام رضا ہوں گے، جو نہیں ہے پروردگاروں نے جلد از جلد زوارین میں شمار انہیں مزارات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، آج سمجھتے ہیں کہ زائر کی عظمت کیا ہے، روایت یہاں تک ہے کہ اگر زائر کے جسم پر کربلا کی اڑتی ہوئی گرد کا ایک ذرہ بھی موجود ہے تو جب تک وہ ذرہ موجود ہے اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ عظمت ہے زائرین کی۔ امام فرماتے ہیں، 5ویں امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی زائر اپنے گھر سے زیارت کے لیے نکلتا تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے 4000 فرشتے خلق کرتا ہے جو اس کے پیچھے قدم بقدم چلتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں 5ویں امام، اور اگر وہ زائر اس سفر میں مر جائے تو وہ 4000 فرشتے قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ ہے زائر امام حسین اور زائر معصومین کی عظمت۔ اب ذرا سوچو، جب زائر کا یہ مقام ہے تو جو امام رضا کے حرم کا خادم رہا ہو، جس نے کئی سال خدمت امام رضا کی، جانتے ہیں آپ جتنے بھی فوٹو دیکھیں گے ابراہیم رئیسی کے، ان کے نیچے ایک ٹائٹل ہے خادم امام رضا۔ 2008 میں جب میں مشہد میں تھا تب یہ مسئول تھے امام رضا کے حرم کے۔
تو ایک اب میرے پاس بیان کرنے کے لیے اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے ان کی. خادم امام رضا ہونا یہ کائنات کی اعلیٰ ترین فضیلتوں میں ہے انسان کے لیے. خادم امام حسین ہونا، اس لیے خادم معصوم ہونا. ذرا سنیں، اس لیے کہ زمانہ یہ زمانہ ہے کہ زمانہ اپنے خادم کو نیچا سمجھتا ہے، پر معصوم کا نظریہ یہ نہیں. معصوم وہ ہے جو اپنے خادم کو اتنی بلندی پہ بٹھا دے کہ اگر وہ مٹی کے ڈھلے پہ پھونک مانے تو وہ چاندی میں بدل جائے. اگر فضا کی تاریخ تمہارے سامنے ہے تو میرے ساتھ رہو. یہ خادم معصوم ہونا. خادم معصوم بس یہ ہے کہ وہ شرف، وہ خدمت گزاری قبول ہو جائے. کسی بھی مرحوم کے سال ثواب کی مجلس کے لیے ہمارا اب یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے، اور یہی مسائل بھی. اگر جب ہمارا کوئی عزیز اور اقربا ہمارا ایسا جو ہر دل جان عزیز قریب ہو، اگر اس کے سال ثواب کے لیے مجلس کی جا رہی ہے تو پہلے ہر جوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارا اس مجلس کا موقف کیا ہے. یہ مجلس اس نیت سے تو نہیں ہونی چاہیے کہ حضور سلطان پور میں ہو رہی ہے تو مظفر نگر میں بھی کی جائے، مظفر نگر میں ہو رہی ہے تو لکھنؤ میں بھی کی جائے. یہ کوئی موقف نہیں. ہر عزادار کا ایک موقف ہے ان شہداء کی مجلس کا، اور وہ موقف یہ ہے کہ ان کے درجات عالیہ میں اضافے کا سبب قرار ہو جائے، اصال ثواب ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ثواب کے لیے اس پوری کائنات میں ذکر آل محمد سے اعلیٰ ذکر کوئی نہیں کہ جو ان کے درجات میں اضافے کا سبب قرار ہے. وہ کہ جب اسلام کو مصیبت میں گرفتار کیا گیا تو پھر اسلام پہ دو صنفوں کا احسان ہوا. ایک مرد ہے، ایک خاتون. وہ جو زمین کربلا پہ مدد کرنے آئے وہ امام حسین، اور وہ بی بی جسے ام المسائل کہا جاتا ہے، مرحومہ کے سال ثواب، وہ جو مسائل کی ماں، خواہر حسین، مادر علی کی لخت جگر، بی بی زینب مصطفیٰ، کتنی مصیبتیں نہیں دیکھی. فضائل میں کمی رہی اور مسائل میں کمی نہ رہی، اس لیے کہ مال مجلسی آنسو یہی ہے جو شفاعت کا ذریعہ، اور مقصد مجلس بھی یہی ہے کہ غم آل محمد پر رو لیا جائے. اس لیے کہ کوئی بیوی ہے کہ جس کے لیے یہ آنسو آنسو نہیں ہوتے. روایت یہ ہے کہ وہ بیوی عزاداروں کے آنسو کو رومان میں ملتی، مطلب بزرگوں سے سنا ہے، اور زخم امام حسین کا مرہم بن جاتا. کیفیت سنیں گے. وہ بیوی سے سیدہ زینب کہا جاتا، معلوم ہے ام المسائل کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ یہ خاندان بنی ہاشم کی ایک ایسی بیوی ہے کہ جس نے اپنے عالم کمسنی سے لے کر اور جب تک بیوی زندہ رہی صرف مصیبت ہی مصیبت رہی. عالم کمسنی سے لے کر بیوی جب تک زندہ رہی صرف مصیبت ہی مصیبت دیکھی. جانتے ہیں میں ایک روایت ایک فطرہ پڑھ دوں تاکہ یہ گنو آپ کی آہوکہ میں تبدیل ہو جائے. بعض روایت کے مطابق بی بی کا سن 4 برس اور بعض روایت کے مطابق جناب زینب کا سن 3 برس. معلوم 4 برس کے سن میں جناب زینب نے پہلی مصیبت کیا دیکھی؟ احساس کریں گے. کافی ہے یہ جملہ پڑھنے کے لیے اور مجلس کے اختتام کے لیے. 4 برس
برس کے سن میں جناب زینب نے پہلی مصیبت یہ دیکھی کہ اماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا. مجھے نہیں معلوم ہوگا میں کہاں تک مسائل پڑھوں. میں نے کہا تھا یہ جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا یہ گریا حکمہ میں تبدیل ہو جائے. احساس کریں 1400 سال سے یہ ذکر پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے, مجلسوں میں بھی سنا ہے. اپنے دلوں میں ہاتھ رکھو, احساس کرو جب بھی یہ ذکر پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, خون کی روانگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جب سننے کے بعد عالم یہ ہے, کبھی تصور کرو کہ جب سننے والوں کا یہ حال ہے تو جس نے یہ مصیبتیں آنکھوں سے دیکھی ہو اس کا کیا عالم ہوگا. بیوی اس زینب اس بیوی کا نام ہے کہ جس نے 4 برس کے سن میں پہلی مصیبت یہ دیکھی, اماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا. لیجیے قیامت یہی نہیں رکی, بیوی مدینے سے کوفے چلی آئی. شب 19ویں رمضان زینب نے دوسری مصیبت یہ دیکھی کہ بابا کے سر پہ ضربت کا زخم دیکھا. قیامت یہی نہیں رکی, کوفے کے بعد بیوی مدینے آ گئی تو مدینے میں تیسری مصیبت یہ دیکھی کہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے. خدا پیغمبر نے سوائے مظلوم کربلا کے میں اختتام کی طرف بہت تیزی سے جاؤں گا. آپ احساس کر رہے ہیں کہ بیوی نے جس نے زندگی میں مصیبت ہی مصیبت دیکھی ہو, تیسری یہ وہ ترتیب بار نہیں, جتنی مصیبتیں مجھے یاد آتی جا رہی ہیں میں اتنی مصیبتیں پڑھ رہا ہوں. تیسری مصیبت یہ دیکھی کہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے. قیامت یہی نہیں رکی. چوتھی مصیبت زینب کی آنکھوں نے یہ دیکھی کہ بھائی کے جنازے پہ تیروں کی بارش دیکھی. قیامت یہی نہیں رکی. حسین کا مدینہ چھوڑنا دیکھا, اماں کی قبر سے لپٹ کر بلکنا دیکھا, نانا کے مزار کو الوداع کہا. بیوی کوفے کی طرف آئی تو بیوی نے راہ کوفہ میں مسلم کا آخری سلام دیکھا. بیوی زمین کربلا پر آ گئی, اور جب کربلا پر آئی اور پہلی رات گزاری تو بیوی کہتی ہے بھیا حسین, جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے اور کوئی بیوی ایسے روتی ہے کہ جیسے کوئی ضعیف اپنے کریل جواب. سوائے مظلوم کے اے بھیا ایمان کہتے ہیں بہن نہ پہچانا, ہماری ماں فاطمہ ہے جس نے ہمارے ساتھ جنت البقیع چھوڑا ہے. لیجیے قیامت یہی نہیں رکی. میں کتنی مصیبتیں گنواؤں گا اور میں کہاں تک پڑھوں گا, آپ کی آوازیں بلند ہے. لیجیے 7 محرم کو پانی بند ہو ختم ہوتے ہوئے دیکھا, بچوں کا بلک نہ دیکھا, بچوں کی زبانوں پہ لطش کی صدائیں دیکھی. عاشورہ کی منزل آ گئی. اب میں کس مصیبت کو پڑھوں. عاشورہ کی منزل آئی تو انہوں محمد کے لاشیں دیکھے, بھتیجے قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے دیکھے, 18 سالہ کمائی کا کلیجہ دیکھا. قیامت کو جب گزری, جب عباس جیسے بھائی کے کٹے ہوئے بازو, اللہ اکبر. خدا پیغمبر نے سوائے مظلوم کربلا کے ایک زینب ہے, تنہا زینب, کتنی مصیبتیں دیکھے. اور محمد کے لاشیں دیکھے, کڑیل جوان علی اکبر کا کلیجہ دیکھا, عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے, 6 مہینے والے علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا. ارے کوئی پوچھے ایک بہن سے, ایک بہن پہ کیا قیامت گزری ہوگی جب 70 قدموں کی دوری سے حسین کا کٹا ہوا گلا. کیا قیامت گزری ہوگی ایک بہن پر. ایک بہن نے جب 70 قدموں کی دوری سے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھا ہوگا. آپ صاحبانے اولاد, آپ کی بہنیں ہیں, سلامت رکھے بہنوں کو یہ غم کبھی میسر نہ ہو. لیکن آپ نے اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھا ہوگا. میں ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں, اگر احساس ہو گیا تو بڑا نفسیاتی فقرہ ہے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو اور اپنے عزیز و اقربا میں کوئی تلاش کرو. ایسا تلاش کرو, ایسا کیسا, اگر کسی بہن کا ایک بھائی مر جائے, اگر کسی بہن کا ایک بھائی مر جائے تو بہن جب تک زندہ رہتی ہے بھائی کا غم مناتی رہتی ہے. ارے زینب کی مظلومی تو دیکھو, زینب وہ مظلومہ ہے جس کے ساتھ
शहादत हुसैन के बाद अकबर का कटता हुआ सर देखा, उन्होंने मोहम्मद के कटते हुए सर देखे। कयामत यही नहीं रुकी, ये मैं बड़ा कयामत का फिक्र पढ़ रहा हूँ, कयामत यही नहीं रुकी, इन आंखों ने और क्या न देखा। शहादत हुसैन के बाद यतीमों के रुखसार पे तमाचे देखे, शहादत हुसैन के बाद जलते हुए खेमे देखे, शहादत हुसैन के बाद छीनती हुई रिदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कयामत यही नहीं रुकी, हाथों में रस्म देखी, गले में रेशमा देखी, बीमार को कैद होते हुए देखा, बेकजावा नाकों को देखा। लीजिए कहाँ कहाँ मुसीबतें न टूटी। बीवी को कूफे लाया गया, कूफे से बाजार शाम लाया गया, बाजार शाम से दरबार शाम के दरवाजे पे लाकर 3 दिन तक खड़ा रखा गया। बीबी 3 दिन तक दरबार शाम के दरवाजे पे खड़ी रही। और जब बीबी का दाखिला हुआ, अब ये मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, आप जितना गिरिया कर सकते कर लीजिएगा, ना मुझ में पढ़ने की ताकत रही, अब इससे ज्यादा मुझ में पढ़ने की हिम्मत भी नहीं है। जब बीबी का दाखिला हुआ दरबार शाम में, अब मैंने जितनी भी मुसीबतें बताई ये किताबों में दर्ज है, ये किताबों ने हमसे बताई, लेकिन अब जो मैं मुसीबत पढ़ने जा रहा हूँ वो मुसीबत खुद जनाब ज़ैनब ने बताई कि मेरी मुसीबत क्या है। सुने, खुद मजलूमा बीबी कहती, जब दाखिला किया गया दरबार में, जब बीबी दरबार में दाखिल हुई और शराबी तख्त पर बैठा हुआ शराब पी रहा और कुरान की आयत की तिलावत कर रहा था, अल्लाह ने हमें जगह तुम्हें जलीलो खार किया और मलून ने जैसे ये फितरा कहा तुम्हें मुसीबतों में गिरफ्तार किया। बीबी तड़प गई। बीबी कहती है, जानता है जिसको तो खिताब कर रहा है वो कौन? अली की बेटी का जानता भी है, तू जो ये कह रहा है कि हमें मुसीबतों में गिरफ्तार किया, तू जानता है? ये मैं कह रहा हूं ये किसी खतीब का फिक्र, ये जनाबे ज़ैनब का फिक्र। कहती है यजीद तू जानता भी है ज़ैनब के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत क्या टूटी? अब मुझे ईमान से बताएं, अपने दिलों में हाथ रखो, कौन सी मुसीबत ऐसी है जो बड़ी नहीं थी? बीबी को कहना चाहिए था कि बेटी पे सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अम्मा के पहलू में जलता हुआ दरवाजा। बीबी ने ये नहीं कहा। कहना चाहिए था यजीद मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है मैंने बाबा के सर पे ज़रबत का जख्म देखा। बीबी ने ये नहीं कहा। बीबी को कहना चाहिए था मैंने हसन के कलेजे के टुकड़े देखे। बीबी ने ये नहीं कहा। बीबी को कहना चाहिए था मैंने अकबर का कलेजा देखा। बीबी ने ये नहीं कहा। बीबी को कहना चाहिए था मैंने अब्बास जैसे भाई के बाजू देखे। बीबी ने ये